الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختار فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير وقال تعالى في مقام آخر لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختار فخور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ بہادر شاہ ظفر اپنے شعر میں فرماتے ہیں، ظفر آدمی اس کو نہ جانیو گا، خواہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد الہ نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اللہ جل جلالہ و منوالہ نے حضرت انسان پر دو حالتیں ہمیشہ رکھی ہیں، انہی دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت سے وہ دوچار ہوگا، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نعمتوں کی بارش کریں گے، سکھی رہے گا، خوشحال رہے گا، اللہ کی نعمتوں کو لیتا رہے گا، اور دوسری حالت اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نعمتوں میں کمی کریں گے، حالات سازگار نہیں ہوں گے، کٹھنائیاں، تکلیفیں، مصیبتیں آئیں گی۔ ان دونوں حالتوں میں ایمان والا مومن مسلمان اللہ جل جلالہ و منوالہ کی طرف 100% متوجہ رہتا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا، وہ تیتر بیتر نہیں ہوتا، وہ بکھرتا نہیں، اور نعمتوں کے ملنے پر اکڑتا نہیں۔ اسی خوبصورت کیفیات اور حالات کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین آپس میں تذکرہ کرتے، یاد دہانی کے طور پر، ایک دوسرے سے مذاکرے کے طور پر یہ جملے کہا کرتے تھے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم و عمت فیوزہم فرماتے ہیں کہ یہ وہ جملے ہیں جو سونے کے پانی سے لکھ کر محفوظ کرنے لائق ہے، اس لائق ہیں کہ انہیں سونے کے پانی سے لکھا جائے۔ صحابہ کرام آپس میں ملاقات کر کر یہ جملے مذاکرے کے طور پر فرماتے تھے، استقبال المصائب بالتجمل ومواجہۃ النعم بالتذلل۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حالات ناسازگار آئیں گے، کٹھنائی والے آئیں گے، دکھ بھرے آئیں گے، تکلیف بھرے آئیں گے، تو ہم ان حالات کا استقبال، ان کو فیس بہت زیادہ تجمل کے ساتھ کریں گے، گلا شکوہ نہیں کریں گے، رونا دھونا نہیں کریں گے، بہت خوبصورتی کے ساتھ ان کا سامنا کیا جائے گا، انہیں فیس کیا جائے گا۔ وَمَوَاجِهَةُ النِّعَمِ بِالتَّذَلُّلِ، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سازگار حالات دے دیے، اپنی نعمتوں کی بارش کر دی اور ہم پر نچھاور ہو گئی، لگاتار اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں، بندہ اسے جھیل رہا ہے،
محسوس کر رہا ہے اپنی زندگی میں، تو یہ جو نعمتیں آ رہی ہیں اس پر اترائیں گے نہیں، اکڑیں گے نہیں، متکبرانہ مزاج پیدا نہیں کریں گے، بلکہ نعمتوں کا سامنا اور اس سے ملاقات اور اس کا استعمال بالتذلل، بہت عاجز بن کر، منکسر المزاج، بہت زیادہ عاجزی والا بن کر، تواضع کے ساتھ اس کا استعمال کیا جائے گا، اترا کر اکڑ کر نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو محاورہ آپ نے بہت سو سے سنا ہوگا کہ چونٹی اور مونگی بن کر شکر کھانا ہے، عاجزی انکساری طبیعت میں ہو، کتنی بھی بڑی نعمتیں مل جائے اکڑ نہ ہو، اتراہٹ نہ ہو۔ یہ مزاج ہے ایمانی، اور ایک مسلمان کا یہ مزاج ہونا چاہیے۔ لوگوں کی نظروں میں خود کو اعلیٰ ثابت کرنے کی چاہت، لوگوں میں نام بنانے کی چاہت ہمیں اپنے دلوں سے نکالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی وہ چاہتے ہیں کہ اگر نعمتیں مل رہی ہیں تو آدمی دکھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا، ایسے رہنا پڑتا ہے، ایسے لوگوں کے سامنے پیش آنا پڑتا ہے، تبھی جا کے تو وہ سمجھیں گے کہ یہ مالدار بندہ ہے، تبھی جا کے تو وہ جانیں گے کہ اس کے پاس کچھ ہے۔ تو یہ جو چاہتے ہیں اور لوگوں کا دیکھا دیکھی اور حالات اور موسم سے اپنے آپ کو بدل دینے کا مزاج، یہ ایمانی مزاج نہیں ہے، اسلامی مزاج نہیں ہے۔ سکھ ہو یا دکھ ہو، حالات سازگار ہو یا ناسازگار ہو، اللہ کے یہاں میرا مقام کیا بن رہا ہے، اس پر فوکس ہونا چاہیے۔ میں اللہ کا مقبول ترین بندہ بن پا رہا ہوں کہ نہیں بن پا رہا ہوں، اللہ کا محبوب ترین بندہ بن پا رہا ہوں کہ نہیں بن پا رہا ہوں، اس کی چاہت ہونی چاہیے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ نعمتیں ملنے پر اترانا نہیں چاہیے۔ سورۃ لقمان میں حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور نصیحت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ لقمان میں فرما رہے ہیں، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے حکیم لقمان کہنے لگے، اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھیلاؤ اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز آہستہ رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ سورۃ الحدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اور یہ اس لیے تاکہ جو چیز تم سے لی جاتی رہے اس پر غم میں نہ پڑو، اور جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے اس پر اتراؤ نہیں، اور اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اتراہٹ میں مبتلا، شیخی بگھارنے والا ہو۔ دونوں کیفیتیں ہیں، غمزدہ اتنا زیادہ نہیں ہو جانا ہے، اور تسلی دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی تقی عثمانی صاحب آسان ترجمۃ القرآن میں تحریر فرماتے ہیں، جس شخص کا اس بات پر ایمان ہو کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے جو لوح محفوظ میں پہلے سے لکھی جا چکی ہے، اب اس ناگوار واقعے کے پیش آنے کے بعد وہ دائمی اعتبار سے رنجیدہ نہیں ہوگا، غمزدہ نہیں ہوگا، اسی غم کو لے کے بیٹھے گا نہیں، کیونکہ یہ تسلی اس کو مل رہی ہے کہ جو تقدیر میں تھا وہ ہوا، اللہ نے جو میرے لیے لکھا تھا وہ میرے ساتھ ہوا، اب وہ بہت زیادہ غمگین نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جب نعمتیں مل رہی ہے، خوشی کا کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے، تو انسان اس پر اترا کر تکبر کے ساتھ نہیں رہتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق اور تقدیر کے مطابق یہ چیز ہو رہی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آج دے رہے ہیں کل مجھ سے لے بھی لیں گے، چھین بھی سکتے ہیں، تو بجائے یہ کہ بندہ اترائے اسے شکر گزار بننا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے. تو اترانے سے، اکڑنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں. وہ بندہ جو نعمتوں کے ملنے پر اترا رہا ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. حالانکہ اس کے برعکس ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنے ان احباب کا اور خود ہمارے اپنا جائزہ لیں کہ نعمتیں جب ہم پر نچھاور ہوتی ہے، ملتی ہوتی ہے، اور اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ مقدار میں ہم پا رہے ہوتے ہیں، تو طبیعت میں بدلاؤ آ جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے. حالانکہ یہ ایمان والے کا شیوا نہیں ہے. جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نہیں ہے. اور جیسے ہی چیزیں مل جاتی ہے تو پچھلی حالات کو بندہ بھولا کر کہ کیسی زندگی میری تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے کیسے کر دی، اس کو بھلا کر جب اگڑنے لگتا ہے تو اس پر شاعر کہہ رہا ہے کہ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آنکھیں بیٹھے ہو پہلی صف میں. ایک الگ رباب، ایک الگ اپنی اکڑ کہ مجھے پہلی صف مل جائے اور پہلی صف میں مجھے بٹھایا جائے، لوگ میرا اعزاز کریں، احترام کریں، یہ چاہت ہوتی ہے. ایک ہے کہ سامنے سے کوئی اپنے مرضی سے کر رہا اور ایک ہے چاہت نہیں رہنی چاہیے. یہ بری ہے کہ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آنکھیں بیٹھے ہو پہلی صف میں، ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں، ابھی تو شہرت نہیں ہے. یہ جو اللہ شہرت کے دن دے رہے ہیں اس پر اترانا نہیں ہے، اکڑنا نہیں ہے، متکبرانہ مزاج بنا نہیں ہے، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چھوٹا بن کر اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں کو استعمال کرنا ہے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آدمی بخیل بن جائے، کنجوس بن جائے اور نعمتوں کا اظہار بھی نہ کرے. وہ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ فرما رہے ہیں اظہار ہونا چاہیے لیکن غیر شرعی اظہار نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ایک فرق ہے، اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. غیر شرعی دکھاوا نہ ہو، شریعت کے دائرے میں اظہار ہو نعمت کا. ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، وہ بیسٹ کوالٹی کا کپڑا پہن رہا ہے لیکن شرعی کپڑا پہن رہا ہے، بہت اچھی بات ہے. اور یہی چیز اگر وہ غیر شرعی طریقے سے کرے گا، انگریزوں کا اور باطل قوموں کا دیکھا دیکھی وہ فیشن لیبل کپڑوں کو پہننے لگے گا، جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے وہ پہننے لگے گا، اور صرف اس لیے پہنے گا کہ اس کو مال دے رکھا ہے اللہ نے، تو یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ فرق کو جاننے کی ضرورت ہے. عالیشان بستر ملا ہوا ہے، بہت نرم گدا اس کو سونے کے لیے میسر ہے، لیکن فجر کی نماز اس کی قضا نہیں ہو رہی ہے، یہ چھوڑ نہیں رہا ہے فجر کی نماز میں اٹھنا، بہت اچھی بات ہے. لیکن نعمتوں کے ملنے کے بعد اللہ کی عبادت کرنا بھول گیا، مسجد آنا بھول گیا، اب نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، اتنا مگن ہو گیا دنیا میں اور دنیا کی لذتوں میں کہ اللہ ہی کو بھلا بیٹھا، عبادت سے اپنے آپ کو دور کر بیٹھا. یہ غلط ہے. اللہ نے مال دے رکھا ہے، اب یہ بہت اچھا ولیمہ اپنے بیٹے کا کر رہا ہے، بہت اچھی شادی اپنی بچی کی کر رہا ہے، شریعت کے دائرے میں کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن رسم و رواج کے نام سے غیر شرعی کام اس لیے کہ اس کو دولت ملی ہے، مال ملا ہے، وہ اڑا رہا ہے، پیسوں کو اڑایا جا رہا ہے. اظہار کیسے کیا جا رہا ہے؟ اڑا کر، زمین پر گرا کر. یہ غیر شرعی ہے، اس سے اللہ ناپسند ہوں گے. یہ اترانا ہے، یہ مال کا اترانا ہے. دونوں کے بیچ کے فرق کو جاننے کی ضرورت ہے اور سمجھنا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار شریعت کے دائرے میں، کہ بندہ دیندار بن کر اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرے اور دینی دائرے میں رہ کر کرے. غیر شرعی کاموں کو کر کے ہی اظہار ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. اور یہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اگر ان نعمتوں پر شکر گزاری نہیں ہوگی، شریعت کے دائرے میں یہ استعمال نہیں ہوگی، آدمی غیر شرعی کام کرنے لگ جائے گا، دنیا دار بننے لگ جائے گا، تو جس اللہ نے نعمتیں دی ہے وہ چھین بھی سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے واپس. اسی کو
صلحہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ نعمتیں دیتے ہیں. جو نعمتیں اس کے پاس موجود نہیں وہ بھی مل جاتی ہے شکر کے راستے سے. لیکن اگر بندہ ناشکری کرے گا، اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرے گا اور غیر شرعی کاموں میں اپنے آپ کو گرفتار کرے گا اس مال کی بدولت، تو اس ناشکری کی پاداش میں اس نے نعمتیں اللہ کے پاس واپس ہی کے لیے دے دی کہ اس کو نہیں چاہیے، وہ چھن جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں. اس لیے جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی میسر آ رہی ہے، نصیب آ رہی ہے، مہیا ہو رہی ہے، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ہو، بندہ عاجز بن کر رہے، ان کے ساری کے ساتھ عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتا رہے. ورنہ ایسے ایسے لوگ اور ایسے ایسے واقعات کہ آپ نے اپنی نجی زندگی میں بھی دیکھے ہوں گے، اور بہت سارے اکابر اللہ والے ان کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی فرما رہے ہیں کہ ایک بندے کو ہم جانتے ہیں کہ اس کو اللہ نے اتنی زمینیں دی تھی کہ اس کی زمینوں میں 3 ریلوے اسٹیشن آتے تھے. ریلوے اسٹیشن آپ دیکھتے ہیں کتنی فاصلے پر ایک سے دوسرا ریلوے اسٹیشن ہوتا ہے. ہمارا پہلا ریلوے اسٹیشن پونے اسٹیشن ہے، دوسرا مانجری ہے، لونی ہے. کتنا فاصلہ ہے دونوں کے بیچ میں؟ ایسے 3 ریلوے اسٹیشن اس کی زمین میں آتے تھے. اتنی زمینیں اللہ نے دی تھی. اور اتراتے ہوئے، شیخی بھگارتے ہوئے اس کی زبان سے جملے نکلے، میری 7 پشتیں بیٹھ کے کھا سکتی ہے، اتنا ہے میرے پاس. کیا جملے تھے اس کے؟ میری 7 پشتیں بیٹھ کے کھا سکتی ہے. اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا. جیسے ہی وہ بندہ فوت ہوا، اس کے بچے عیاشی میں مبتلا ہو گئے. اس کے خود کے بچے، پیڑھیاں گزرنے کی بات تو بہت دور رہی، اس کے خود کے بچے عیاشی میں مبتلا ہو گئے، اور عیاشی انہیں اپنے ملک میں ناکافی معلوم ہونے لگی تو بیرون کا وہ سفر کرنے لگے، اور ہر سفر کے لیے وہ زمین کا کچھ حصہ بیچتے تھے. چند سال گزرے نہیں تھے کہ پوری زمینیں ختم ہو گئی. لیکن یہ جو لت لگ چکی تھی عیاشی کی، یہ اتنی زیادہ لگ گئی کہ وہ بندہ، حضرت کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس بندے کو جس کا باپ یہ کہتا تھا کہ 7 پشتیں بیٹھ کے کھا سکتی ہے، اس کے بیٹے کو ہم نے اپنی آنکھوں سے غلط لت کی وجہ سے بھیک مانگتے دیکھا ہے کہ وہ لوگوں سے اس لت کو پورا کرنے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے. تو اگر شیخی بھگاری جائے گی، اتراہٹ آئے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں دے رہے ہیں وہ چھین بھی لیں گے. اس لیے اتراہٹ نہ ہو، عاجز بن کر بندہ رہے، ان کے ساری کے ساتھ رہے، اور اس مال کے حقوق کو ادا کرتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے، اللہ کی جتنے فرامین ہیں اس پر عمل کرتا رہے، اللہ کے احکامات پر اس کا عمل ہوتا رہے، دین دارانہ مزاج کے ساتھ یہ زندگی گزارتا رہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. تو مال برا نہیں ہے، لیکن برا اس وقت بنتا ہے جب مال کے ساتھ دنیا غالب آ جاتی ہے. ورنہ دینی مزاج کے ساتھ مال کی بہتات کوئی نقصان کی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرق کو سمجھنے اور اس مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.